اقرا کتابت 96 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ادارے کو اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ قبرستان میں آئے، اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنے لگے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے برابر والی قبر سے آواز آئی، ٹک 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 ٹک۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ شاید کوئی قبر کے اندر جانور ہوگا۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی جھانک کر دیکھا تو قبر کا پھٹا گرا ہوا تھا، تو دیکھتے کیا ہے کہ اس کے اندر ایک حسین اور خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ نے جب وہ منظر دیکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ قبر بوسیدہ ہے اور لڑکی بڑی حسین اور جمیل ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اے لوگو جلدی آؤ، دیکھو جنت کے نظارے اللہ دنیا میں ہی دکھا دیا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ اور تمام کے تمام لوگوں نے اکٹھے ہو کر جو اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا وہ یہ نظارہ یہ تھا کہ 3 انگور لٹکے ہوئے ہیں اور چاندی کے انگور ہیں، بیچ والے انگور سے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ لڑکی، وہ حسین اور جمیل لڑکی اپنے جب اس کی انگور سے ایک دانہ ٹپکتا ہے وہ اس دانے کو اپنے منہ میں لیتی ہے اور چاٹ رہی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کا گھر کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ فلاں کی لڑکی ہے۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ اور تمام جتنے بھی ان کے ساتھی تھے سارے کے سارے اس گھر پر پہنچ گئے، جا کر دستک دی، پوچھا اے مائی یہ بتا تیری لڑکی کا عمل کیا تھا، تیری لڑکی کا کام کیا کرتی تھی؟ میں نے دیکھا کہ اس کو قبر میں اللہ نے جنت کے نظارے کرا رکھے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ سے اس کی ماں نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، وہ تو فالج کی ماری ہوئی تھی، اسے تو لقوا بھی تھا، وہ تو چل بھی نہیں سکتی تھی، وہ نماز روزے کی پابند بھی نہیں تھی، وہ تو پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتی تھی۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا عمل تو ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ماں کہنے لگی کہ مجھے اس کا عمل تو کوئی یاد نہیں، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے اونس سے چلا نہیں جاتا تھا، میں اس کو گود میں لے کر باتھ روم میں لے جایا کرتی تھی اور وہ پیشاب کر لیتی تھی، پھر میں اس کی گٹھری اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا کرتی تھی۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن اسی طریقے سے اس نے مجھے اشارہ کیا پیشاب کے لیے، میں اس کو باتھ روم میں لے گئی، باتھ روم میں لے جانے کے بعد میں نے گیٹ بند کر دیا، جیسے ہی وہ اندر گئی ادھر سے مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بتاتی ہے کہ اس کی ماں نے جب بعد میں حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ کو بتایا، اے لوگو ذرا غور سے سننا کہ تمہاری فکر کہاں ہے، تمہیں کیا اذانوں کی آواز نہیں آتی؟ اور کیا اذانوں کی آواز سننے کے بعد مسجد میں نہ آنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو تیار بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو جنتی کا سرٹیفکیٹ دینے کو تیار بیٹھے ہیں؟ ذرا غور سے سننا۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی ماں سے سنا، کہنے لگی کہ اے اللہ والے، جب یہ باتھ روم میں گئی تو یہ بتاتی ہے کہ میرا پیشاب آنے لگا، اور جیسے میرا پیشاب آنے لگا ادھر سے مؤذن نے صدا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ فالس والی لڑکی، اس کے دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اس کو یہ بات اچھی لگی کہ دیکھیے اذان ہو رہی اور میں کیسی کم وقت ہوں کہ اس وقت میرا پیشاب نکل رہا ہے۔ اس نابینا نے اور اس فالس والی لڑکی نے اپنے پیشاب کو روکا اور کہنے لگی، الہ العالمین، یا تو مجھے ابھی اٹھا لے یا مجھے ابھی ٹھیک کر دے، میں تیری اذان کے وقت بھی خود کھڑی نہیں ہو سکتی ہوں۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمت اللہ علیہ سے اس کی ماں نے کہا کہ جیسے ہی اس نے پیشاب روکا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے لگی، الہ العالمین، یا تو مجھے ابھی اٹھا لے یا مجھے بالکل ٹھیک کر دے۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا کرم جب جوش میں آتا ہے، آدمی جب اللہ سے توکل تو اللہ کر کر دعا مانگتا ہے، ربنا 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 اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے اللہ میرے
اوپر رحم فرما، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو نہ چلنے والے بھی چل دیا کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے اللہ سے یہ گہار لگائی، دیکھیے جگہ کون سی ہے، باتھ روم جگہ ہے، گندگی والی جگہ ہے، لیکن اللہ سے جب اس نے کہا کہ الہ العالمین یا تو مجھے ٹھیک کر دے یا مجھے ابھی اٹھا لے، اللہ کا کرم جوش میں آیا، اللہ نے اس کو فوراً شفا دے دی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میری لڑکی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جیسے ہی میری لڑکی کی ٹانگیں کانپی فوراً کھڑی ہو کر باتھ روم سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا میں نے اس کو اپنے گلے سے لگایا، میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ماں کہتی ہے میں اس سے پوچھتی ہوں کہ بات تو بتا، لیکن وہ بولنے کو تیار نہیں، کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ کا منادی اللہ کی آواز لگا رہا ہے۔ ماں کہنے لگی کہ جب اذان مکمل ہو گئی، اس لڑکی نے بتایا ماں میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا، میں چل نہیں سکتی تھی، پھر نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے آج اللہ سے یہ دعا کر دی، اللہ نے مجھے اپنے ٹانگوں پر چلا کر آپ کے گلے سے لگا دیا۔ آج ہم بھی تو آوازیں سنتے ہوں گی اذانوں کی، ہمارے کانوں میں بھی اذانوں کی آوازیں جاتی ہوں گی، تو کبھی فکر ہوئی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا اللہ ہے، جس کی اذان سن کر ہم چادر اوڑھ لیتے ہیں اور مسجدوں کا رخ کرنے کی بجائے بازار کا رخ کر لیتے ہیں؟ کبھی غیرت تقاضا کرتی ہے ان باتوں کا؟